میں جیسے ہی اسکول کی واپسی کے بعد اس گلی میں مڑی جہاں پر آلو بخارے کا درخت تھا تو میرا دل للچانے لگا۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا، یہاں سے میں جب گزرتی تھی تو میرا دل للچانے لگتا تھا۔ موٹے موٹے آلو بخارے دیکھ کر میں بے حد ندیدی ہو جاتی تھی اور انہیں ہاتھ بڑھا کر توڑ لیتی تھی۔ ابھی بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ میں جیسے ہی اس گلی میں مڑی تو آلو بخاروں کو دیکھ کر میرا ندیدہ پن چھلکنے لگا اور میں فوراً اس درخت کے قریب پہنچی۔ وہاں سے میں نے 3-4 آلو بخارے توڑے، موٹے موٹے رسیلے آلو بخارے، بہت مزیدار تھے۔ اور میں یہاں سے جب بھی پھل توڑتی تھی ہمیشہ اچھا اور پھکا ہوا پھل ملتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مجھے گلا ہوا یا کچا پھل ملے۔ میں اس بات پر حیران ہوتی تھی کہ میرے حصے میں اتنا اچھا پھل کیسے آتا ہے، کیونکہ میری سہیلی جب توڑتی تھی تو اسے یا تو گلا ہوا ملتا یا اتنا کچا پھل ہوتا کہ وہ کھا نہیں سکتی تھی، اور پھر وہ اسی طرح ہی پھینک دیتی تھی، جبکہ میرا پھل ہمیشہ بڑا اچھا ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی، آخر زارا تمہارا پھل اتنا اچھا کیسے نکلتا ہے، نہ وہ کچا ہوتا ہے نہ گلا سڑا، جبکہ میں جب بھی پھل توڑتی ہوں تو ہمیشہ یا تو کچا نکل آتا ہے یا پھر گلا سڑا نکل آتا ہے، جبکہ تم جب بھی پھل توڑتی ہو تو وہ ہمیشہ تازہ اور پکا ہوتا ہے۔ آخر کیا بات ہے، تمہارا پھل اتنا اچھا کیسے نکل رہا ہے؟ میری سہیلی منہ بسور کر مجھے کہتی، تب میں ہنس دیتی، اسے یہی کہتی کہ وہ درخت میرا دوست ہے، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ مجھے تازہ اور اچھا پھل دیتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ میں بچپن سے صرف اسی درخت سے پھل توڑ کر کھاتی ہوں، میں کسی اور سے پھل نہیں کھاتی۔ میں ذرا لاپرواہی سے اسے کہتی، گھر کی طرف چل پڑی۔ ہمیشہ جب بھی میں اس گلی میں سے گزرتی تو اس جگہ پر رک کر تھوڑا سا پھل توڑ کر ضرور کھاتی۔ وہ آلو بخارے جیسے میرے انتظار میں وہاں پر ہوتے، اور جب میں توڑ کر کھا لیتی تو پھر آگے چل پڑتی۔ میری سہیلیاں مجھے حیرت سے دیکھتی، کیونکہ ہر بار ایسے ہی ہوتا تھا۔ 2-4 آلو بخارے میرے ہاتھ کی حد میں آ جاتے تھے، اسی وجہ سے مجھے کبھی انہیں توڑنے میں مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے ہاتھ منہ دھویا، اپنا بستہ رکھ کر اماں کے پاس چلی آئی۔ اماں اس وقت باورچی خانے میں روٹیاں بنا رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دی، جبکہ میں نے انہیں فوراً سلام کیا اور پانی پی کر گلاس واپس جگہ پر رکھتے ہوئے اماں سے دادی کے بارے میں پوچھا۔ اماں کہنے لگیں کہ وہ محلے میں ہی گئی ہیں، ابھی کچھ دیر تک آ جائیں گی۔ میں سر ہلاتی ہوئی کمرے میں آ گئی اور اپنا یونیفارم تبدیل کر کے ابھی بیٹھی ہی تھی کہ اماں کھانا لے کر کمرے میں ہی چلی آئیں۔ اماں کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ میرے لیے تازہ روٹی اور گرم گرم سالن لے کر آتی۔ میں ہمیشہ تازہ روٹی ہی کھاتی تھی، اسی وجہ سے اماں میری پسند کا خیال رکھتی تھیں۔ اماں کی چونکہ میں ایک ہی اولاد تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ میرے ناز نخرے خوب اٹھاتی تھیں۔ ابھی بھی جب تک میں کھانا کھاتی رہی اماں میرے قریب ہی بیٹھی رہی اور پھر برتن لے کر چلی گئی۔ میں اماں کو ہمیشہ اپنے ساتھ کھانے کے لیے کہتی تھی، لیکن وہ مجھے کھانا کھاتے دیکھ کر خوش ہوتی اور میرے بعد دادی کے ساتھ کھانا کھاتی۔ میں کھانا کھا کر تھوڑی دیر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، کیونکہ اسکول سے آتے آتے 2:30 بج جاتے تھے، اسی وجہ سے تھکاوٹ بہت ہو جاتی تھی۔ کھانا کھا کر لیٹتے ہی کچھ دیر بعد نیند مجھ پر مہربان ہو گئی اور پھر عصر کے وقت میری آنکھ کھلی تھی۔ میرا نام زارا ہے اور میں 10ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ میں اپنی اماں اور دادی کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں۔ میرے ابا کا انتقال تب ہو گیا تھا جب میں چھوٹی سی 2 سال کی تھی۔ ابا کو دفتر سے واپسی پر ایک بس نے ٹکر مار دی تھی، جس کی بدولت موقع پر ہی ان کا سر زمین پر لگنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ابا کا انتقال اماں کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا اور اماں تو جیسے اپنے حواس ہی کھو بیٹھی۔ کتنے دنوں تک اماں کو ہوش نہیں آیا تھا، جبکہ میں چھوٹی سی تھی، اپنے نقصان کے بارے میں مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ دادی بھی بہت زیادہ غمزدہ تھیں، کیونکہ ابا ان کی اکلوتی اولاد تھے۔ دادی بھی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں اور اب اماں کا دکھ بھی ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دادی نے اماں کو ان کے میکے میں نہیں رہنے دیا، کیونکہ اماں اور میں ان کے پاس ابا کی آخری نشانی تھے۔ ابا کے بعد میری نانی نے بہت زور لگایا کہ اماں ان کے ساتھ آ کر رہیں، جبکہ اماں یہ بات نہیں مانتی تھی اور دادی کے پاس ہی رہنے کو ترجیح دی۔ وہ دن اور آج کا دن ہم دادی کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ دیکھ کر جیتی ہیں۔ اماں اور دادی کی ساری توجہ اور محبت کی حقدار صرف میں ہی ہوں، اور وہ میرے اوپر مکمل دھیان رکھتی اور میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ان دونوں کے لاڈ پیار نے مجھے بگاڑا نہیں ہے، بلکہ میں ہمیشہ ان کی ہر بات مانتی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ ابا کی وفات کے بعد ان دونوں خواتین کا دل بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے
اور ذرا سا بھی غم یا پریشانی ان سے برداشت نہیں ہوتی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ بہت جلد ان لوگوں کو میری بدولت بہت بڑا غم ملنے والا ہے۔ میں اس سب سے بالکل بے خبر اماں اور دادی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میں 9ویں جماعت میں تھی جب میری عادت بن گئی تھی اسکول جاتے اور خاص کر آتے وقت میں گلی کے موڑ پر لگے اس آلو بخارے کے درخت کو ضرور دیکھتی تھی۔ میری سہیلیاں مجھ سے کہتی کہ یہ درخت دیکھ کر کیوں مسکراتی رہتی ہو، کبھی کبھار تو مجھے بھی تم سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں اپنی سہیلی کو کہتی کہ نہ جانے کیوں اس درخت سے بہت سکون ملتا ہے، کسی روز ہم اس درخت کا پھل توڑ کر کھائیں گے۔ میری سہیلی کو یہ سب پسند نہیں تھا، وہ کہتی تھی یہ کام آوارہ لڑکیوں کے ہوتے ہیں، میں تو ہرگز یہ کام نہیں کروں گی۔ مگر میں نے تو سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تو ضرور پھل توڑوں گی اور کھاؤں گی بھی، اور پھر مجھے آلو بخارا بہت پسند تھا۔ میں جلدی کگھر آ گئی تو حسب معمول اماں کچن میں تھی۔ میں جلدی سے اماں کے پاس چلی گئی، ان سے کہا کہ اماں مجھے آلو بخارا کھانا ہے۔ اماں کہنے لگی کل لا دوں گی، اور آج اچانک آلو بخارے کا خیال کہاں سے آ گیا؟ میں اماں کی بات پر مسکرا دی اور کہا کہ بس ایسے ہی خیال آ گیا۔ تبھی دادی نے مجھے آواز دی تو میں ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس چلی گئی۔ دادی تو میرے وارے صدقے ہی چلی گئی۔ تبھی امی کھانا لے کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے دادی سے کہا کہ دادی آلو بخارا کھانا ہے۔ اماں نے مجھے گھور کے دیکھا، کیونکہ اب اماں جانتی تھی کہ ان کو آج ہی بازار سے میرے لیے پھل لانا ہوگا، کیونکہ اب دادی کی سفارش جو پڑنے والی تھی۔ میں چور نظروں سے اماں کو دیکھ رہی تھی جو مجھے آنکھیں چھوٹی کیے گھور رہی تھی۔ تبھی دادی کی آواز کانوں میں پڑی کہ سلمہ آج ہی جا کر اس کو آلو بخارا لا کر دو۔ تبھی اماں کہنے لگی کہ اماں اس کے منہ سے بات بعد میں نکلتی ہے، پوری پہلے ہو جاتی ہے، اس کے لیے اب یہ بے صبری ہوتی جا رہی ہے۔ جب میں نے کہہ جو دیا کہ کل لا دوں گی تو کیا یہ ایک دن کے لیے صبر نہیں کر سکتی؟ ویسے بھی مجھے روبینہ پڑوسن کے کپڑے سینے ہیں، آج شام وہ مجھ سے کپڑے لینے کے لیے آ جائے گی تو کیا دوں گی اس کو؟ مگر میری تو ایک ہی ضد تھی کہ مجھے آج ہی آلو بخارا کھانا ہے۔ اماں کہنے لگیں کہ صبر کر جاؤ، کہہ جو رہی ہوں کہ کل لا دوں گی تو لا دوں گی، اب چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ دادی بھی میرا اترا چہرہ دیکھنے لگی، کیونکہ یہ پہلی بار تھی جس پر میں نے ہمیشہ ضد کی تھی، ورنہ میں نے کبھی کسی بات پر ضد نہیں کی تھی۔ تبھی دادی مجھ سے کہنے لگیں کہ تجھے پتہ تو ہے کہ وہ تیری ہر خواہش پوری کرتی ہے، پھر کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے نہ ہو، اسی لیے وہ تجھے ٹال رہی ہے، اور اس نے کہا تو ہے کہ وہ روبینہ سے پیسے لے کر لا دے گی، یہی وجہ ہوگی۔ اب پریشان نہ ہو اور کھانا کھا لے، صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا تم نے۔ مگر میں تو اماں کو دیکھ رہی تھی جو مجھے چھوڑ کر اب کپڑوں کو دیکھنے چلی گئی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ میں ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتی۔ میں کچھ دیر اماں کا انتظار کرتی رہی، پھر خاموشی سے کھانا اٹھا کر کچن میں رکھ آئی۔ دادی کہتی رہیں کہ کھانا کھا لو، مگر مجھے وہاں کسی کی پرواہ نہیں تھی، اسی لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ سوچنے لگی کہ کل اسی درخت سے پھل توڑوں گی اور کھاؤں گی۔ رات کے کھانے کے وقت بھی اماں کپڑوں کو لگی رہیں، جس وجہ سے میں نے کھانا نہ کھایا۔ سارے دن کی بھوکی ہونے کی وجہ سے میں بوکھلائی سی پھر رہی تھی۔ دادی نے کئی مرتبہ اماں سے کہا کہ اس کے پاس بیٹھ جا، وہ کھانا کھا لے، مگر اماں ایک ہی بات بولے جا رہی تھی کہ اس کو بولیں کہ کھانا کھا لے، آج مجھے کام ہے، چھوٹی تو نہیں ہے جس کے منہ میں نوالے ڈالوں گی۔ اماں نہ جانے کیوں آج اتنی سختی سے پیش آ رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میں اماں سے بات کرنے کو جا رہی تھی کہ آج کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنی سختی سے بات کر رہی ہیں۔ تبھی اماں کے کمرے کی بتی جلتی دیکھ کر میں جان گئی کہ دادی اور اماں جاگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے میں داخل ہوتی تبھی اماں اور دادی کی آواز کانوں میں پڑی اور مجھے اپنی جگہ جامد کر گئی۔ جب دادی اماں سے کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے سختی کر، مگر ایک دفعہ ہی اتنی سختی نہ کر کے بچی باغی ہو جائے، اس کو موقع تو دے کہ وہ تجھے اور تیری بات کو سمجھ سکے۔ تبھی اماں نے جو بات دادی کو کہی، مجھے لگا میرے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ جب اماں نے دادی سے کہا کہ اس کے ماموں کا فون آ گیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی شادی ان کے بیٹے سے کر دوں، یہ وہاں جا کر کیسے رہے گی؟ میرے بغیر تو یہ کھانا تک نہیں کھاتی، وہاں زندگی کیسے گزارے گی؟ اماں کی یہ بات سن کر مجھے لگا کہ میں نے شاید کچھ غلط سن لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ابھی کم از کم شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ابھی میری عمر ہی کیا تھی، میں تو ابھی 9ویں جماعت کی طالب علم تھی۔ اماں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھیں؟ تبھی دادی اماں کو کہنے لگیں کہ ابھی اسے جوان تو ہو لینے دے، اسے اپنا آپ تو سنبھال لینے دے،
پھر کر دینا اس کی شادی، ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے۔ مگر اماں کہنے لگیں کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اپنے فرض سے ادا ہو جانا چاہتی ہوں۔ اب باپ تو اس کا پہلے ہی چھوڑ گیا، اب کہیں میری بھی آنکھیں بند ہو گئیں تو اس کا کون سہارا بنے گا؟ میں اپنی زندگی میں اس کے ہاتھ پیلے کر دینا چاہتی ہوں، اور سب سے زیادہ جو خوف کی بات ہے میرے لیے وہ آپ بھی جانتی ہیں، اور یہ 3 مہینے کو 15 سال کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نہیں چاہتی کہ جو اس کے ابا کے ساتھ ہوا وہی اس کے ساتھ ہو۔ اماں کی بات سن کر میں ایک دم تجسس میں آ گئی کہ ابا کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ چونکہ میں بہت چھوٹی تھی اس لیے میں کچھ نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ ابا کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ابا کا انتقال ہو گیا۔ مگر اس کے علاوہ بھی کیا کچھ ابا کے ساتھ ہوا تھا؟ مگر کیا؟ میں اپنی بات بھول گئی اور ابا کو کیا ہوا تھا یہ تجسس میرے دل میں ہی رہ گیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں دادی سے یا اماں سے پوچھوں گی تو وہ مجھے کوئی بھی سچ نہیں بتائے گا، اس لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل بہت غمگین تھا، مجھے ابا کی بہت یاد آ رہی تھی کہ اگر آج ابا ہوتے تو یقیناً وہ میری اتنی جلدی شادی نہ کرنے دیتے، میں ان کے ساتھ رہتی، ان سے اپنی ساری باتیں منواتی۔ ایسا نہیں تھا کہ اماں میری خواہشات پوری نہیں کرتی تھیں، بلکہ وہ میری ہر خواہش پوری کرتی تھیں، لیکن کئی مرتبہ میں اپنی کئی خواہشات اپنے دل میں ہی رکھ لیتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں کو وہ پورا کرنے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اماں نے میری خاطر بہت تکلیفیں جھیلی تھیں، وہ جو سوچ رہی تھیں وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، مگر میں ابھی اس جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں نے ابھی اپنی بہت سی زندگی گزارنی تھی، ابھی مجھ میں بہت سا بچپنا تھا، اور کم از کم شادی کے بعد یہ بچپنا باقی نہیں رہتا۔ شادی کے بعد تو انسان جتنی مرضی عمر کا ہو اسے اپنا گھر بار سنبھالنا ہی پڑتا ہے۔ میں ساری رات بستر میں منہ دیے روتی رہی۔ جب صبح اٹھی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں منہ ہاتھ دھو کر یونیفارم پہن کر کمرے سے باہر آ گئی تاکہ اسکول جا سکوں، مگر سامنے اماں بیٹھی میرے ناشتے پر انتظار کر رہی تھی۔ میں ابھی اماں سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ان سے نظریں چراتی ہی خدا حافظ کہتی ہوئی گھر سے باہر نکلنے لگی تھی کہ اماں نے مجھے آواز دے دی۔ اس آواز میں ایک اجنبیت سی تھی۔ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا تو اماں مجھے ہی سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان کی خاموشی سے خوف محسوس ہوا، ایسا خوف جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا جی اماں، تو کہنے لگی ادھر آ کر پہلے ناشتہ کرو اور پھر اسکول کے لیے جانا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ اماں کہنے لگی میں نے یہ نہیں پوچھا بھوک ہے یا نہیں ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ آ کے ناشتہ کرو اور اس کے بعد اسکول جانا۔ میں اماں کی نافرمانی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے یہ سب کرنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکایا، اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اماں کہنے لگی کل جو تم نے حرکت کی ہے آئندہ کے بعد مت کرنا۔ سارا دن بھوکا رہنے سے کسی کا کچھ نہیں جائے گا، اور تم سارا دن بھوکے رہنے کے بعد کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہر بات کی ضد پوری نہیں ہو سکتی۔ میں تمہارے منہ سے نکلنے سے پہلے تمہاری ہر خواہش پوری کر دیتی ہوں، اگر اس کے بعد بھی یہ سب کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ جانتی ہیں میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، پھر آپ کیوں مجھے وہاں پر دادی کے پاس اکیلا چھوڑ کے باہر چلی گئی؟ کیا آپ کے لیے کپڑے سلائی کرنا زیادہ اہمیت رکھتا تھا؟ اماں نے اپنا سر پکڑ لیا، کہنے لگی کب بڑی ہوگی زارا، اب بس کرو، اب تم کوئی چھوٹی بچی نہیں رہی جس کے منہ میں مجھے نوالے ڈالنے پڑے۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو اور 2 مہینے تک تم 10ویں جماعت کی طالب علم بن جاؤ گی، کیا اس کے بعد بھی یہی سب کرو گی؟ میں نے تمہیں آگے بھی بیانا ہے، وہاں جا کر تمہارے ایسے چونچلے کوئی نہیں پورے کرے گا، نہ ہی کوئی تمہارے نخرے اٹھائے گا۔ اماں کی بات پر میں تڑپ اٹھی۔ میں نے اماں سے کہا اماں مجھے کہیں نہیں جانا، نہ مجھے کوئی شادی کرنی ہے، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، ابھی تو مجھے بہت آگے پڑھنا ہے، میں کم از کم ابھی شادی نہیں کروں گی، مجھے پڑھ لکھ کر ایک بڑی افسر بننا ہے اور آپ کی اور دادی کی ہر وہ خواہش پوری کرنی ہے جو ابا کے بعد آپ دونوں کے دلوں میں رہ گئی اور جس کو نظر انداز کر کے آپ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے۔ اماں میری بات پر میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی مجھے یا تمہاری دادی کو تمہاری کمائیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بس اس بات سے سکون محسوس ہو جائے گا کہ تم اپنے گھر میں خوش ہو اور آباد ہو، بس اب میں اور کوئی بات نہیں سنوں گی۔ کل تمہارے ماموں جان کا فون آیا تھا، وہ فواد کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہے ہیں، جس کا مطالبہ انہوں نے تب کیا تھا جب تم بہت چھوٹی تھی، میں نے انہیں ہاں کر دی ہے، 1 مہینے کے اندر اندر وہ تاریخ پکی کرنے آ جائیں گے، اپنے دماغ اور خود کو اس رشتے کے لیے تیار رکھنا پلیز، اور اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوگی تو میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں
مجھے خود سے دور کیوں کر رہی ہیں؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا رویہ نہ اختیار کریں، مجھے خود سے اور اس گھر سے بدظن نہ کریں۔ میں ابھی یہیں ہی رہنا چاہتی ہوں، جب میں شادی کرنا چاہتی ہوں گی تب میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔ اماں کہنے لگی، اور تب اگر میں زندہ نہ رہی تو؟ اماں کی بات نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ میں تڑپ کر اماں کے پاس گئی اور ان کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میں ایسے نہ کہیں، جس طرح کہیں گی آپ میں ویسے کروں گی، بس آپ خوش رہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اتنا کہہ کر میں روتے ہوئے اسکول کے لیے نکل آئی۔ آدھے راستے پر آ کر میں اسی موڑ پر کھڑی تھی جہاں سے وہ آلو بخارے کا درخت نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس درخت کو دیکھتے ہی میں ساری پریشانی بھول گئی اور مسکرانے لگی۔ اس درخت میں سے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا، جیسے وہاں میرا کوئی اپنا ہے۔ میں وہاں پر جا کر بیٹھنا چاہتی تھی، مگر ابھی اسکول سے دیری کی وجہ سے میں وہاں نہیں جا سکی۔ سال ختم ہونے کو تھا، اسی لیے چھٹی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جلدی اسکول گئی۔ سارا دن اماں کی باتوں کو سوچ کر گزر گیا۔ نہ کسی کلاس پر دھیان دیا گیا، نہ کسی سبق پر۔ چھٹی ہوئی تو میری سہیلی کہنے لگی، کیا ہوا؟ تم کافی کھوئی سی لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اپنی سہیلی کو بھی کچھ نہ بتایا، کیونکہ میں ابھی کسی سے اس متعلق بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے گھر کو جا رہی تھی جب وہی موڑ پھر سے آیا، مگر آج میری سہیلی کو کچھ جلدی تھی تو میری سہیلی کہنے لگی کہ آج نہیں، آج میں تمہارا انتظار نہیں کر سکوں گی۔ اگر تمہیں چلنا ہے تو ابھی گھر چلنا ہوگا، ورنہ میں تو چلی۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا، سمیرا بس تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، پھر اکٹھے گھر چلیں گے، کیونکہ اس وقت دوپہر ہو جاتی تھی اور گرمیوں کی دوپہر تو ویسے ہی بہت خوفناک ہوتی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ تبھی میں نے سمیرا کی منت کی کہ چلو آؤ کچھ دیر درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، پھر چلے جائیں گے۔ تبھی سمیرا کہنے لگی کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، دوپہر کے اس وقت اب ہم درخت کے نیچے جا کر بیٹھیں گے؟ میری اماں کہتی ہیں، منع کرتی ہیں کہ جوان بیٹیوں کو درخت کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور خاص طور پر مغرب کے بعد، اور اس وقت میں تو کسی صورت وہاں نہیں جاؤں گی۔ اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ، میں تو چلی اپنے گھر۔ میں نے جلدی سے اس کو روک لیا اور کہا کہ نہیں رکو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، کیونکہ اگر وہ گھر چلی جاتی تو اماں پریشان ہو جاتی۔ سمیرا کا گھر ہمارے گھر کے بالکل ساتھ تھا، ہمارا بہت آنا جانا تھا۔ کچھ سمیرا میرے ساتھ پڑھتی تھی، اس لیے ہم لوگوں کے خاندانوں میں کافی اچھی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ سمیرا کی اماں میری اماں کی بہترین سہیلی بن گئی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں مجھے لے کر بہت ہی حساس ہو گئی تھیں، اسی لیے انہوں نے سمیرا کے ساتھ مجھے بھی اسی اسکول میں ڈال دیا تھا، اور سمیرا کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ مجھے خیریت سے گھر لے کر آیا کرے۔ جیسے چونکہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، اس لیے مجھے کبھی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی تھی، اور نہ ہی کبھی اماں نے مجھے اکیلے آنے سے روکا تھا۔ مگر اس وقت اماں خاص تلقین کر کے بھیجتی تھیں کہ سمیرا کے ساتھ ہی آنا، اکیلے مت آنا۔ میں سمیرا کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ ابھی گھر آنے میں کچھ وقت تھا جب سمیرا کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ میں صبح سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، کچھ کھوئی سی، خاموش سی لگ رہی ہو۔ میں نے سمیرا سے کہا کہ نہیں، بس ایسے ہی ابا کی یاد آ رہی ہے۔ سمیرا ایک دم چونک گئی، کہنے لگی خیریت ہے؟ تمہیں ابا کی یاد آ رہی ہے؟ آج سے پہلے تو کوئی خاص میں نے تمہارے منہ سے تمہارے ابا کا نام نہیں سنا کہ تم ان کو یاد کر کے پریشان ہو رہی ہو، پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں ان کی یاد ستانے لگی؟ میں نے سمیرا سے کہا کہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اتنی دیر میں ہمارا گھر آ گیا، میں اپنے گھر چلی گئی تو ایک اور نئی مصیبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ سامنے ہی ماموں جان اور ممانی جان اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مگر ان میں فواد کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمارا آنا جانا نہیں تھا، میں نے فواد کو دیکھ رکھا تھا، مگر حیرانگی ہوئی کہ سب یہاں پر موجود ہیں لیکن فواد کیوں نہیں؟ کیونکہ دل میں ایک عجیب سی بے چینی سی شروع ہو گئی۔ میں آگے بڑھی اور سب سے خوش دلی سے سلام دعا کی۔ مامی تو میرے وارے صدقے جانے لگی۔ میری ممانی بہت اچھی تھی، وہ سب کے ساتھ مل جل کر رہتی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اس رشتے کے لیے بھی ممانی نے ہی ماموں سے بات کی ہوگی۔ میں کپڑے تبدیل کر کے سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتوں کے دوران ممانی نے کہا کہ بس اب تو میں زارا کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں، بتاؤ نگین اب ہم کب اپنی زارا کو اپنے ساتھ لینے آئیں؟ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ابھی صبح تو بات ہوئی تھی کہ 1 مہینے کے اندر اندر ماموں آئیں گے، مگر یہ تو آج ہی آ گئے۔ میں کچھ غصے اور کچھ پریشان تاثرات کے ساتھ کمرے میں چلی گئی، مگر ممانی کو لگا کہ شاید میں شرما گئی ہوں۔ تبھی اماں سے کہنے لگی کہ بیٹی کی تربیت بہت اچھی ہو گئی، مجھے امید نہیں تھی کہ بھائی صاحب کے جانے کے بعد
ایک اکیلی عورت ایک بچی کی تربیت کر سکے، مگر نگین تم نے تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میں دروازہ بند کیا، آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھ گئی۔ اب ابا کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ کاش ابا یہاں پر ہوتے تو شاید حالات اس سے کچھ مختلف ہوتے۔ میں تھوڑی دیر کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی کہ اچانک اماں کمرے میں آ گئی۔ میں ان کو دیکھ کر جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی، رونا کس بات پر آ رہا ہے؟ ہر بیٹی کو اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، اور اچھا ہے نا تمہارا جلدی رشتہ ہو جائے گا، میری بھی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور پھر تم اپنے گھر میں آباد بھی ہو جاؤ گی۔ میں تو جلد سے جلد اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب تمہیں دلہن بنا کر اس گھر سے رخصت کر دوں۔ میں نے زخمی آنکھوں سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اماں، آخر آپ کو اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ آپ کیوں اتنی جلدی مجھ سے ہر رشتہ توڑنا چاہتی ہیں؟ اماں کہنے لگی، جھلی، میں تجھ سے ہر رشتہ کب توڑ رہی ہوں؟ میں تو تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں تمہاری شادی کر کے پرسکون زندگی گزاروں گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، کیا آپ ابھی پرسکون زندگی نہیں گزار رہی؟ کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ تبھی اماں کے چہرے پر ایک دم غصہ آ گیا اور کہا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، مگر انہیں اگلوں کے گھر بھیجنا ہوتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے گھر جا کر ان کے گھر سنوار سکیں، ان کے گھر بسا سکیں۔ تمہارے ماموں نے اس مہینے کی آخری تاریخ پکی کر دی ہے، اب یہ رونا چھوڑو اور خود کو رخصتی کے لیے تیار کرو، کیونکہ رخصتی کے وقت میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتی۔ اماں جو پہلے کبھی میرے ساتھ اتنی سختی سے پیش نہیں آئی تھی، اب ہر وقت مجھ پر سختی کرتی رہتی۔ اماں تو یہ سب کہہ کر یہاں سے جا چکی تھی، مگر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ دادی کمرے میں آ گئی، آ کر کہنے لگی، جھلی، ابھی تھوڑی تجھے رخصت کر دیں گے، ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے، دیکھنا تو راج کرے گی اپنے گھر پر۔ میں نے لمبا سانس لیا اور دادی سے کہا کہ وہ بھی کمرے سے چلی جائیں، مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ دادی بھی کمرے سے چلی گئی اور میں گہری سوچ میں پڑ گئی کہ اس روز اماں نے میرے 15 سال کے ہونے پر اتنا خوف کیوں ظاہر کیا تھا۔ یقیناً کوئی ایسی بات تھی جس کے بارے میں کم از کم نہیں جانتی۔ وہ ساری رات میری سوچوں میں گزر گئی، نیند تو جیسے مجھ سے خفا ہی ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میں اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی جب اماں ناشتے کی ٹرے لیے میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، یہ سب اسکول وغیرہ کو چھوڑو، ابھی یہ ناشتہ اپنی ممانی کو جا کر دے دو۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اماں، میں ممانی کے پاس جا کر ناشتہ دے کر آؤں؟ یہ کسی صورت نہیں ہوگا، آپ جانتی ہیں مجھے ایسے کام بالکل پسند نہیں، یہ جھکنا وغیرہ میری ذات کی شان کے خلاف ہے، میں کسی صورت بھی ان کو ناشتہ دینے نہیں جاؤں گی۔ اماں تو حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، یہ اتنی اکڑ تمہارے اندر دن بدن کہاں سے آتی جا رہی ہے؟ وہ تمہاری ہونے والی ساس ہے، اس بات کا خیال رکھو۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے لے کر آئیں، اب اگر وہ اپنی مرضی سے آئی ہیں تو میں بھی اپنی مرضی سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کروں گی، جو میرا دل چاہے گا میں وہی کروں گی۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اماں میری باتوں سے خاموشی سے سنتی رہی، پھر چپ کر کے ٹرے کو لے کر چلی گئی۔ مجھے اماں کے ساتھ ایسی بات کر کے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں اپنی اماں کا کسی دوسرے کی وجہ سے دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن میں کیا کرتی، میں مجبور تھی۔ اماں نہ جانے کیوں زبردستی میری شادی وہاں پر کرنا چاہتی تھی، جبکہ مجھے فواد بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ ایک لوفر سا انسان تھا، لیکن اماں کو نہ جانے کیوں اس کی کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال میں اپنا بستہ لیے گھر سے نکل گئی، خود بھی ناشتہ نہ کیا اور اب تو اماں نے بھی نہ روکا۔ دکھ سے برا حال تھا، دل جیسے کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ میں نڈھال وجود لیے چلتی جا رہی تھی کہ پھر اچانک میرے قدم خود بخود اس موڑ پر رک گئے۔ میں نے لمبا سانس خارج کیا اور دل ہی دل میں اس درخت سے مخاطب ہو گئی، اسے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے پاس آؤں، مگر میری مجبوری ہے۔ چھٹی کے وقت میری سہیلی میرے ساتھ ہوتی ہے جو تمہارے پاس آنے سے گھبراتی ہے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا جب میں تمہارا نہ صرف یہ پھل کھاؤں گی بلکہ تمہارے ساتھ بہت سی باتیں بھی کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں اسکول کے لیے چلی گئی، کیونکہ مجھے اسکول سے دیری ہو رہی تھی۔ جلدی جلدی اسکول پہنچی تو ایک خوشخبری میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب مجھے علم ہوا کہ آج سمیرہ اسکول نہیں آئی، میں ایک دم خوش ہو گئی، سوچنے لگی کہ آج تو دوپہر کے وقت میں اس درخت سے آلو بخارے توڑ کر کھاؤں گی۔
میں جلدی سے اس درخت کے پاس جانا چاہتی تھی، اس لیے بے صبری سے چھٹی ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی میں جلد سے جلد اسکول سے باہر نکل آئی، کیونکہ مجھے وقت پر گھر بھی پہنچنا تھا۔ اگر گھر سے کچھ دیر ہو جاتی تو اماں کا غصہ سوا نیزے پر آ جاتا۔ آج کل تو ویسے ہی مجھ سے وہ کوئی خاص بات نہیں کر رہی تھی، بس ضروری بات کرتی تھی اور اس کے بعد میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ یہ بات مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی، مگر میں خاموش تھی کیونکہ میں کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں نے میری کوئی بھی بات کا جواب دینا ہی نہیں تھا، اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھ رہی تھی۔ میں جلدی جلدی اس پوڑ کے پاس گئی جہاں پر وہ آلو بخارے کا درخت تھا اور خوشی سے چہکنے لگی۔ میں جلدی جلدی اس درخت کے پاس جا رہی تھی، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ درخت مجھ سے کافی دور جاتا جا رہا ہے۔ میرا چل چل کے برا حال تھا، مگر یہ موڑ سے درخت تک کا راستہ مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں جلدی جلدی قدم بڑھا کر اس درخت کے پاس پہنچ گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی چمک اٹھی، کیونکہ اس درخت پر بہت بڑے بڑے آلو بخارے لٹک رہے تھے۔ اتنے زیادہ آلو بخارے دیکھ کر میرے منہ میں پانی آنے لگا۔ بہت رسیلے اور لال رنگ کے تھے، نرم نرم سے تازہ پھل دیکھ کر میں ندیدی ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک پتھر اٹھایا اور زور سے ایک آلو بخارے کے اوپر دے مارا۔ اچانک کسی کے چیخنے کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی تو میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا شاید کوئی بلی تھی جس کو وہ پتھر لگ گیا، مگر آس پاس دیکھنے پر سوائے گھروں کے وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ شاید کسی کے گھر سے چیخنے کی آواز آئی ہو، مگر وہ چیخنے کی آواز بہت صاف اور میرے کانوں کے بالکل پاس تھی۔ میں نے وقتی طور پر اس آواز کو نظر انداز کر دیا اور پھر سے ایک اور پتھر مارا کہ کچھ آلو بخارے زمین پر گر جائیں۔ وہ اتنے رسیلے لگ رہے تھے کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ پورے درخت سے آلو بخارے اتار کر کھا لیتی۔ تبھی کچھ آلو بخارے زمین پر گرے تو میں نے جلدی جلدی ان کو اٹھا کر جھاڑ کر کھا لیا۔ وہ اس قدر میٹھے آلو بخارے تھے کہ میرا دل چاہا کہ اور اتار لوں، مگر ابھی اس وقت مجھے گھر جانا تھا کیونکہ مجھے گھر کے لیے دیر ہو رہی تھی، اماں پریشان نہ ہو جائے۔ اس لیے میں جلدی جلدی کچھ آلو بخارے اپنے بستے کی جیب میں ڈال کر گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچی تو کچن میں جاتے ہی سب سے پہلے میں نے وہ آلو بخارے ایک پلیٹ میں نکالے۔ اماں تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، کہنے لگی یہ آلو بخارے کہاں سے لے کر آئی ہو، کس کے چرائے ہیں؟ کیونکہ صبح میں نے تو تمہیں کوئی پیسے بھی نہیں دیے تھے جس سے تم آلو بخارے خرید سکو۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہ آلو بخارے خریدے ہوئے تھوڑی ہیں، دیکھو یہ کتنے تازہ ہیں اور کتنے رسیلے آلو بخارے ہیں۔ اماں کہنے لگی وہ تو نظر آ رہا ہے، مگر تم یہ لائی کہاں سے ہو؟ اور یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی ابھی کسی باغ سے توڑے ہوں۔ میں اماں کی بات پر مسکرانے لگی، کہا کہ اماں یہ تازہ ہی توڑے گئے ہیں، مگر کسی باغ سے نہیں بلکہ اسی درخت سے جس درخت پر میری کئی دنوں سے نظر تھی۔ آج میں اس کے بہت سے پھل توڑ کر لائی ہوں، اب کل نہ جانے اس پر کوئی پھل لگے گا کہ نہیں۔ میری بات پر اماں ایک دم چونک گئی، کہنے لگی یہ کیا کہہ رہی ہو، کون سے درخت کی بات کر رہی ہو؟ تبھی نہ جانے سمیرا کہاں سے گھر پر ٹپک پڑی، آ کر کہنے لگی آنٹی یہ آج اکیلی گھر آئی ہے، میں تو چھٹی پر تھی، یہ یقیناً اسی آلو بخارے کے درخت سے پھل توڑ کر لائی ہے۔ وہ بہت پرانا درخت ہے، سنا ہے کہ اس کے اوپر جنات کا سایہ ہے۔ میں آج ہی اس بات کا علم حاصل کر کے آئی ہوں، میں تو اس کو کئی مرتبہ منع کرتی تھی کہ وہاں پر مت جاؤ، اس درخت کے پاس مت جانا، مگر یہ تو میری سنتی نہیں ہے، اور آج اگر میں نے چھٹی کر لی تو اس نے موقع کی غنیمت جانا اور اس درخت سے پھل توڑ لیے۔ اماں تو سمیرا کی بات پر تھر تھر کانپنے لگی، انہوں نے میرے ہاتھ سے فوری طور پر وہ پھل لیا اور کوڑے دان میں پھینک دیا۔ میں ماما ماما چلاتی رہ گئی اور میں تڑپ کر کہنے لگی کہ اماں اتنی مشکل سے میں نے اتنے پیارے پیارے آلو بخارے اکٹھے کیے تھے، نہ جانے آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے کیوں سب کے سب پھینک دیے؟ اور یہ کیا تم نے جنات کا سایہ لگایا ہوا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، جنات کا سایہ درختوں پر نہیں ہوتا، نہ جانے کون سی کتابوں میں تم نے پڑھ لیا ہے کہ درختوں پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، جہاں آبادی ہو وہاں جنات جگہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ ساتھ بھی جنات پھر رہے ہوں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اماں لائے میرے آلو بخارے واپس کرے۔ اماں نے جو شاپر کوڑے دان میں پھینکا تھا اس کو ایک دم آگ لگا دی اور کہا کہ آج کے بعد تم گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی، اور اگر کہیں جاؤ گی تو سمیرا کے ساتھ جاؤ گی، اور سمیرا تمہارا پورا دھیان رکھے گی۔ اس وقت سمیرا مجھے سب سے بری لگ رہی تھی، نہ جانے اسے مجھ سے کیا اختلافات تھے، کیوں آخر وہ میرے ساتھ ایسا کر رہی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ مجھے آلو بخارے کتنے پسند ہیں۔
سمیرہ میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ دیکھو یار، میں تمہاری بھلائی کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ اماں کچن سے جا چکی تھیں، اس لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھڑک دیا اور کہا کہ تمہارے مشوروں کی مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے، میں اپنی زندگی زیادہ بہتر طریقے سے گزار سکتی ہوں۔ انہی دنوں میری شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اماں ہر روز بازار کے چکر لگاتی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، ممانی جان نے کیا میرے جہیز کی بھی بات نہیں کی؟ آپ نے تو میرے جہیز میں سے کچھ بھی نہیں بنایا ہوا، پھر اتنی جلدی کس طرح سے ساری تیاری ہوگی؟ اور آپ میرا سارا جہیز کس طرح ممانی جان کو دیں گی؟ اماں کہنے لگیں کہ تمہاری ممانی نے مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا، ان کا بس اتنا کہنا ہے کہ ان کو ان کی بیٹی دے دی جائے، اور فواد نے سب کچھ خود بنا لیا ہے، کمرے کا سامان بھی وہ لے آیا ہے، پھر تمہیں اور کیا چاہیے؟ وہ تم پر جان چھڑکتا ہے اور تم ہو کہ اس سے بھاگتی رہتی ہو۔ دیکھو، اتنی ناشکری اچھی بات نہیں ہے، خدا نے اگر اتنا اچھا رشتہ بھیج ہی دیا ہے تو کیوں اس کی ناشکری کر رہی ہو؟ میں نے اماں سے کہا کہ ایسا تو ممکن نہیں کہ ممانی کچھ بھی نہ لے اور آپ مجھے کچھ بھی نہ دے کر بھیجیں۔ آپ مجھے سچ بتائیں گے کہ آپ کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ تبھی دادی غصے سے میرے پاس آئیں، آ کر کہنے لگیں کہ پوچھ اس سے کہ یہ کیا کرتی پھر رہی ہے، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اپنا سب کچھ دوسروں کے حوالے کر رہی ہے، اور ساری زندگی اس نے لوگوں کے کپڑے سی سی کر ہی گزار دینی ہے۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ دادی کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ ان کی بات کا کیا مقصد ہے؟ اماں کہنے لگیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی، انہیں تو بات کرنے کی عادت ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے کچھ نہیں پتا، اب آپ مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں گی یا نہیں؟ تبھی دادی کہنے لگی کہ میں بتاتی ہوں، یہ تمہیں کیا سچ بتائے گی؟ تمہاری اماں تمہارے ابا کی جو گاؤں کی زمینیں تھیں، ان میں سے آدھی زمین فواد کے نام کر رہی ہیں، کیونکہ یہی تمہاری ممانی کی شرط تھی، اور مجھے بھی کل شام کو ہی تمہاری ممانی کے منہ سے علم ہوا۔ میں نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا کہ ہم نے ساری زندگی خاموشی سے سادگی کے ساتھ گزار دی، کوئی فضول ضروریات پوری نہیں کی، کیونکہ اماں وہ زمینیں ابھی بیچنا نہیں چاہتی تھیں، اور آج کسی غیر کے نام آدھی زمینیں کر رہی تھیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ فواد ساری زمین جائیداد اپنے نام لگوانے کے بعد مجھے اپنے ساتھ رکھے گا؟ اگر ممانی یہ رشتہ کر رہی ہیں تو صرف جائیداد کی خاطر ہی کر رہی ہیں۔ آپ کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ تو ویسے ہی بہت سمجھدار ہیں، تو اب اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ تب اماں کہنے لگیں کہ بیٹیوں کے گھر بسانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اتنی زمین جائیداد میں نے قبر میں ساتھ تھوڑی لے کر جانی ہے، یہ سب تمہارا ہی تو ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ جی بالکل، یہ سب میرا ہی ہے، تو اس کو میرا ہی رہنے دیں، فواد کے نام کر کے یہ آخری امید بھی ہاتھ سے نہ گوائیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ تبھی ممانی ہمارے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ علم تو تب ہوا جب ممانی کہنے لگیں کہ بہت خوب، کچھ زمینوں کے کاغذات ہی تو مانگے ہیں، اور پھر فواد کا اور تمہارا کوئی دو تھوڑی ہیں تم لوگوں کی طرح ہم نے بھر بھر کے جہیز تو نہیں مانگا۔ میں نے ممانی سے کہا کہ ممانی یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں دخل اندازی مت کریں۔ تب ممانی اماں سے کہنے لگی کہ دیکھ رہی ہو نگین، کتنی زبان چل رہی ہے تمہاری بیٹی کی، ارے میں نے تو ایسے ہی تمہاری تربیت کے قصیدے پڑھتی رہی، مگر آج سامنے نظر آ رہا ہے کہ تمہاری تربیت کیسی ہے۔ ممانی کی اس بات پر تو میرا پارا ہی ہائی ہو گیا۔ میں نے ممانی سے کہا کہ بس ممانی، بہت ہو گیا، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ میری اماں کی میرے ہی سامنے بے عزتی کریں۔ آخر کیوں آپ یہ سب کر رہی ہیں؟ تبھی ممانی کہنے لگی کہ نگین اپنی بیٹی کو چپ کروا لو، ورنہ آج ہی ہم لوگ یہ رشتہ واپس لے جائیں گے۔ اماں میرے پاس آئیں، میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ بس کر دو، خدا کے لیے بس کر دو۔ میں روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی اور جا کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور روتے روتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے علم ہی نہ ہوا۔ تبھی کوئی بہت ہی خوبصورت شہزادہ میرے خواب میں آیا، مجھ سے نکاح کرنے کا خواہش مند تھا۔ میں بھی جلدی سے اس سے حامی بھر دی، کیونکہ دوسری طرف فواد کھڑا تھا، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ خوبصورت شہزادہ مجھے اپنی دنیا میں لے گیا۔ وہ دنیا بہت خوبصورت تھی، بہت حسین تھی۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی اور اس درخت کو دیکھنے لگی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں ایک دم گھبرا گئی، مجھے ایک خوف محسوس ہونے لگا، میرا پورے وجود پر خوف طاری ہو گیا۔ گھر گئی تو دادی نے کہا کہ تمہاری ممانی رشتہ توڑ کر جا چکی ہیں۔ میں نے سکھ کا لمبا سانس لیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے بھی یہ شادی نہیں کرنی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اماں آج کل بہت سنجیدہ رہتی تھی، مجھ سے تو بالکل بھی بات نہیں کرتی تھیں۔ میں نے کئی مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی،
مگر اماں مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ دروازہ کھٹکنے پر دادی نے اندر ہی سے آواز لگائی کہ زارا باہر دیکھو کون ہے۔ میں جلدی سے دروازہ کھولنے آئی تو سامنے ایک بہت ہی خوبصورت آدمی کھڑا تھا۔ میں اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں سبز رنگ کی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں جیسے کھو ہی گئی، جیسے وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ میں کافی دیر دروازے پر کھڑی رہی، تبھی اماں دروازے کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں، جی بیٹا آپ کو کس سے کام ہے؟ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت چاہیے، مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ اماں کہنے لگیں کہ میں تو تمہیں نہیں جانتی، میں تمہیں اندر آنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ کیا مجھ پر آپ بھروسہ کر سکتی ہیں؟ آپ ایک مرتبہ مجھے اندر آنے دیں۔ اماں نے اسے اندر لا کر بٹھایا، کہا کہ بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور مجھ سے کیا کام ہے؟ اسی وقت میں بھی اس کمرے میں داخل ہو گئی جہاں وہ لڑکا بیٹھا تھا۔ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا، مگر میں نے اماں کی گھوری کا کوئی اثر نہ لیا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ آج میں آپ کے پاس کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ کی یہ بیٹی بہت پسند ہے، کیا آپ اس کی مجھ سے شادی کر دیں گی؟ میں کروڑ پتی ہوں، میرا اپنا ایک بنگلہ ہے۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا تم لیکن آئے کہاں سے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ آلو بخارے درخت کے پاس ہی سے، جہاں یہ ہر روز جاتی ہے۔ مگر میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ آس پاس تو ایسا کوئی گھر نہیں جہاں میں نے کبھی اس لڑکے کو دیکھا ہو۔ اماں کا تو غصہ اب سوا نیزے پر تھا۔ اماں نے اس لڑکے کو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سوچ کے آپ کو بتا دیں گے۔ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں، مجھے آج ہی اور اسی وقت اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اماں اور ہم سب تو حیران رہ گئے۔ میں آگے بڑھی اور کہا کہ تم ہوتے کون ہو میری اماں پر حکم جھاڑنے والے؟ اب جاؤ یہاں سے، نہیں کرنی مجھے تم سے شادی۔ تبھی وہ لڑکا آگے بڑھا، کہنے لگا شادی تو تمہیں مجھ سے کرنی پڑے گی، ورنہ میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ مجھے کافی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ اتنا دیدہ دلیر انسان ہے کون؟ مگر وہ خاموشی سے گھر سے نکل گیا، کہنے لگا ایک دن ہے آپ لوگوں کے پاس سوچنے کے لیے، کل میں پھر سے آؤں گا، مگر کل میں بارات لے کر آؤں گا۔ وہ گھر سے نکلا تو میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے نکل گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ اس درخت کے پاس کہاں جاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اچانک وہ درخت کے پاس جا کر رک گیا، اور اس کے رکنے سے میرا دل بھی ایک دم تھم گیا۔ مجھے اس آدمی سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک وہ اس درخت کے پاس گیا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں بھاگ کر اس درخت کے پاس گئی، دیکھنا چاہا کہ شاید یہاں پر وہ آدمی ہو، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ایک جن زادہ تھا جس نے ہمیشہ مجھے میٹھا پھل ہی دیا تھا۔ میں بھاگ کر گھر آئی۔ رات تک مجھے بہت تیز بخار ہو چکا تھا۔ مجھے اچانک سے اپنے پاس ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں تو وہی لڑکا میرے پاس میرے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں ایک دم ڈر کے اٹھ بیٹھی، کانپنے لگی، کہا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو، میرے کمرے میں کیسے آئے؟ جاؤ یہاں سے، اگر کسی نے یہاں پر دیکھ لیا تو طوفان آ جائے گا۔ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں کسی کو نظر آؤں گا تو طوفان آئے گا نا، کیسی طبیعت ہے، کیوں اپنی طبیعت خراب کر کے بیٹھی ہو؟ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، میں تم سے تب سے محبت کرتا ہوں جب سے تم پہلی مرتبہ میرے درخت کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میں نے کہا تو تم انسان تو نہیں ہو، تم تو ایک جن زادے ہو۔ تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ جنات اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنا کہانیوں اور فلموں میں بتایا جاتا ہے، ایک مرتبہ تو مجھ پر یقین کر کے دیکھو۔ اور پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اگلی صبح تک اماں اور دادی اس رشتے کے لیے مان گئی اور جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا حساب ہوا۔ اماں نے مجھے اس جن زادے کے ساتھ رخصت کر دیا، مگر وہ بہت اچھا اور نیک جن ثابت ہوا۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا، ہمیشہ میری ہر خواہش کا احترام کیا اور میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہر چیز پوری کر دی۔ میں اب بہت امیر ہو چکی تھی، بہت بڑے بنگلے میں اپنی اماں اور دادی کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ میں اماں سے ہمیشہ کہتی کہ دیکھا نا، کچھ خواب حقیقت کا چہرہ لے ہی لیتے ہیں، جیسے مجھے ہی دیکھ لیں، میں کہاں اپنی زندگی میں بالکل بے بس تھی اور کہاں اپنے شوہر کے گھر پر اور اس کے دل پر راج کر رہی تھی۔ یہ مخلوقات بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، بس ان کے ساتھ اچھا رویہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔